بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سورة البقرہ آیت نمبر 153 یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاة صبر اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خاص معیت صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہے. معیت خاصہ یہاں پر وہ مراد ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعانت بالصبر اور صلاۃ اس کا اب حکم ہے تمام مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو، کیونکہ امور تثبت اور استقامت کے وہ ذکر ہو رہے تھے. کیونکہ وقت اختلاف کا تھا، تحویل قبلہ کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو اس میں تثبت اور استقامت کی ضرورت ہے. تو اسباب اب استقامت اور تثبت کے وہ ایک صبر ہے. پہلے دو گزر گئے، ذکر اور شکر. اب تیسری اور چوتھے کا ذکر ہے کہ ایک صبر ہے اور دوسرا ہے وہ صلاۃ نماز. اس سے انسان کو تثبت اور استقامت وہ دین میں ملتی ہے، عمل میں ملتی ہے. استعانت بالصبر والصلاۃ اس کی وضاحت وہ تو پہلے گزر چکی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر یا ایھا الذین دوبارہ معاد کرنے کی ضرورت. یا یہاں پر حرف ندا ہے. یا ایھا الذین میں یا حرف ندا اس کلام میں لائی جاتی ہے. اس سے اس کلام کو مصدر کیا جاتا ہے جو بہت ہی محتم بالشان ہو، اہمیت والا کلام ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو تو یا حرف ندا وہ ذکر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ کام استعانت بالصبر والصلاۃ یہ امور مہمہ میں سے ہے، اہم امور ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یا حرف ندا کو اس سے مصدر کیا، اس جملے اور اس کلام کو. اور تفسیر ابن عاشور وہ لکھتے ہیں کہ استعانت بالصبر والصلاۃ یہ اصل میں ایک اور بڑے عمل، اس کے لیے ایک تمہید ہے اور ایک مقدمہ ہے جو قتال ہے اور جو جہاد ہے. تو استعانت بالصبر اور صلاۃ اس کی ضرورت کب آئے گی؟ کیونکہ انسان پر جب وقت اختلاف میں جنگ لڑائی اس حد تک بات چلی جاتی ہے، قتل اور قتال تک، تو پھر اس وقت یہ صبر اور استقامت اور صلاۃ اس کی پھر ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے پھر وہاں پر قتل اور قتال کے وقت، جنگ کے وقت، جہاد کے وقت پھر یہ صبر اور صلاۃ کے بغیر استقامت وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک تمہید ہے ما بعد آنے والی آیت کے لیے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اس کے لیے ایک تمہید ہے اور ایک مقدمہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر اس میں کسر النفس ہوتی ہے. انسان کی اپنی جو نفس کے اندر جو انانیت ہوتی ہے، جو اس میں بڑائی ہوتی ہے، جو فخر اور تکبر ہوتا ہے وہ اس میں ٹوٹ جاتی ہے. تو پھر انسان کی تکالیف پر صبر کرنا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تکلیف شاقہ، سخت تکالیف، مصائب جب انسان پر آتی ہے تو اس کا فخر اور غرور وہ سب کچھ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور پھر یہ صبر جو ہے یہ صبر امر قلبی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ انسان کے دل کو جب عادت پڑ جائے مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کا تو اس کے ظاہری جو اعضاء ہے، اس کی ظاہری اس کا جو جسم ہے اور بدن ہے پھر وہ بھی اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے استقامت اختیار کرنے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب دل اس کا بن جائے، دل کی اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر باقی اعضاء سے ثمرات
اس کا ظہور ہوتا ہے، باقی اعضاء اس پر بہت اچھے اثرات وہ مرتب ہوتے ہیں، وہ اچھے اعمال صالحہ وہ کرنے لگتا ہے۔ اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل، فضیلت والا عمل وہ نماز ہے۔ تو اس لیے صبر کے ساتھ اس نماز کو متصل ذکر کیا گیا ہے کہ صبر امر قلبی ہے، دل کی اصلاح ہو جائے تو اس سے باقی اعضاء اور جسم اس سے ثمرات اور اچھے اثرات اس کا ظہور ہوگا، اور اچھے ثمرات اور اثرات میں سب سے بڑا اثر وہ نماز ہے، کیونکہ عبادات میں طاعات میں سب سے بڑی عمل یہ نماز ہی ہے اور صلاۃ ہی ہے۔ تو اس لیے نماز کو یہاں پر متصل صبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر اور شکر اس پر امر ہوا جو متضمن ہے تمام عبادات کے لیے، ذکر اور شکر یہ متضمن ہے تمام اقسام کے عبادات کے لیے۔ پھر اس کے بعد استعانت بالصبر والصلاۃ اس پر امر ہوا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی اصلاح صبر سے ہوتی ہے، اور انسان کا دل اس کی اصلاح ہو جائے تو باقی تمام عبادات اس کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہی بات اس نے بھی کی ہے کہ افضل عبادات میں اور طاعات میں نماز ہی ہے، کیونکہ یہ تقرب اللہ اور مناجات اللہ اس کا ذریعہ ہے، تو اس لیے یہ افضل عبادت ہے۔ تو انسان پھر اس سے نماز اور صلاۃ کا ظہور وہ ہوتا ہے۔ تو صبر اور صلاۃ اس کو اس لیے جمع کیا گیا ہے۔ پھر امام ابن جریر وہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان جب مصائب اور تکالیف اس پر صبر کرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت وہ حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیت جب انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان کی حاجات وہ پوری ہوتی ہے، انسان کے جتنی بھی حاجات ہیں تو وہ پوری ہوتی ہے۔ اور ان تمام کو اشارہ وہ صبر اور صلاۃ میں ہے کہ صبر سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر نماز کے ذریعے سے انسان کی وہ حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور انسانی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی حاجات پوری ہو جائے اور قرب اور معیت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے، تو یہی انسان کی زندگی کا وہ مقصود ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا فائدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں جب ان کو خطاب ہوا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا، اس میں پھر جب صبر اور نماز، صبر اور صلاح اور استعانت اس کا ذکر ہوا تھا تو پھر فرمایا گیا تھا اس کے بعد وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وہاں پر کہا گیا تھا۔ اور یہاں پر ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر معیت کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ان میں خشوع نہیں تھی، ان میں تکبر تھا، ان میں فخر تھا، ان میں بڑائی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر اور استعانت اس کے بعد ان کو خشوع کا امر کیا تھا، خشوع کی ترغیب دی تھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کے ساتھ۔ اور مسلمانوں میں خشوع ہے، عاجزی وہ موجود ہے، تو اس لیے پھر مسلمانوں کو ڈائریکٹ ہی بشارت دی ہے معیت اللہ تعالیٰ کی کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ فرق ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے مابین اس آیت میں کہ بنی اسرائیل کو اس آیت استعانت اور صبر کے فوراً بعد خشوع کا امر تھا، اور مسلمانوں کو بشارت ہے معیت اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر ان اللہ مع الصابرین یہاں پر صبر سے یہاں پر معیت اس سے مراد معیت خاصہ ہے، وہ معیت خاصہ
سے کیا مراد ہے؟ معیت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ معیت بالنصر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی تائید کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دفاع کرے گا. تو یہ معیت یہاں پر یہ مراد ہے. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا، اور تم یہ عقیدہ مت رکھو لمن يقتل، اس کے بارے میں جو قتل ہو جائے اور شہید ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، کہ یہ عام مردوں کی طرح ہے، عام میت کی طرح ہے، یہ عقیدہ مت رکھو. ولا تقولوا لمن يقتل، اس کو ما قبل پر عطف کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی صبر، استعانت اور صلات اس کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ مقدمہ تھا، اور یہ اس کی اب تفصیل اور مقصود ہے کہ صبر اور صلات اس کی ضرورت کب آتی ہے؟ یہ قتال اور میدان جہاد میں اور شہادت کے وقت میں، جب مسلمان شہداء یہ بن جائے، لوگ شہید ہو جائے، تو اس وقت صبر اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا اور اس کا مضمون ایک جیسا ہے، ایک ہی مضمون ہے، تو اس لیے اس کو اس پر عطف کیا گیا ہے. میں ادب ہے وہ شہداء کے بارے میں کہ ان کے بارے میں عام اموات ان کی طرح عقیدہ یہ مت رکھو. پھر مناسبت اور ربط اس آیت کی ماقبل سے وہ یہ ہے کہ ماقبل آیت میں صبر اور صلات وہ ذکر ہوا جو اقامت الدین کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اقامت الدین، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں صبر اور صلات یہ بہت اہم ہے. اس کے بغیر اقامت الدین وہ ناممکن ہے. تو اب اقامت الدین، اس کی جدوجہد، اس کی کوشش میں انسان کبھی کبھی قتل اور قتال اس کی صورت آ جاتی ہے، جہاد اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جہاد اور قتال میں شہید اور شہداء وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے کہ صبر اور صلات، دعوت، تبلیغ، اقامت الدین، یہ کرنے کے بعد کبھی کبھی شہادت اس کا موقع بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کوشش اور جدوجہد کے درمیان. پھر تفسیر خازن اس نے اس آیت کا سبب نزول وہ بیان کیا ہے کہ بدر میں 14 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے تھے. تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو شہید ہو گئے تو ان کی دنیا کے جو مزے تھے، دنیا میں یہ جو عیش کر رہے تھے، یہ ان کے تمام یہ جو فوائد تھے یہ تمام ختم ہو گئے. ان کے مزے وہ ان سے فوت ہو گئی. اب دنیا میں ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، اگر ان کی دنیا کے فوائد، منافع اور مزے اگر وہ ختم ہو گئے تو آخرت میں ان کو دائمی وہ فوائد مل چکے ہیں. اور آپ ان کو عام اموات کی طرح شمار کر رہے ہو، تصور کر رہے ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزد عام نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرتبہ وہ عطا کیا ہے، ان کو ایک عزت دی ہے، خاص انعامات سے نوازا ہے. ولا تقولوا، اور ولا تقولوا یہ ما قبل استعینوا پر عطف ہے، اور یا یہ بعض مفسرین کے مطابق ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اس کے ساتھ متعلق ہے. مقصد یہ ہو جائے گا کہ جو صحابہ وہ مقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور اس دوران وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ
اس پر بھی اجر اور ثواب اتنی ہی دے گا جیسے اب کعبہ اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے سے دی جا رہی ہے، تو یہ اس کے ساتھ متعلق وہ ہو جائے گا۔ ولا تقولوا، ولا تقولوا میں پھر قول بمعنی اعتقاد ہے، ولا تقولوا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اے لا تعتقدوا، یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ مت رکھو۔ لیکن یہاں پر پھر تعبیر قول سے ہوئی ہے، کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو بات دل میں ہوتی ہے، وہ زبان سے بھی نکلتی ہے، تو اس لیے تعبیر قول سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر مقصود عقیدہ ہے کہ انسان شہداء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب قسم کی زندگی دی گئی ہے اور ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے، اور یہ عام اموات کی طرح نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ یہ مقصود ہے۔ تو اس لیے ولا تقولوا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ یہ عقیدہ مت رکھو لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو قتل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، اموات مفسرین نے معنی کیا ایک سائر الاموات، ان کو تمام عام مردوں کی طرح، عام اموات کی طرح ان کو شمار مت کرنا اور تصور وہ مت کرنا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اموات یہاں پر یہ اموات یا تو مبتدا اس کے لیے محذوف ہے، اصل میں ہے ہم اموات، ہم اموات، اور یا جیسے ولا تقولوا في سبيل الله اموات ای کسائر الاموات، ان کو عام مردوں کی طرح وہ مت سمجھنا۔ اور یا دوسرا مفسرین نے اموات یہاں پر دوسرا تقدیر نکالا ہے کہ بمنزلت غیرہم من الاموات، بمنزلت غیرہم من الاموات، تو یہ تفسیر خازن اور فرا بغوی، تفسیر بغوی، ان کے مطابق یہاں پر تقدیر کلام اصل میں اس طرح ہے، یا تو مبتدا محذوف ہے ہم اموات، یا کسائر الاموات، یا ہم بمنزلت سائر الاموات۔ تو یہ مختلف تعبیرات مفسرین کی یہاں پر ذکر ہے۔ پھر سورہ آل عمران، اس میں بھی اس طرح کی آیت و ذکر ہے، وہاں پر ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، وہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اس کا فعل لایا گیا ہے، اور یہاں پر وَلَا تَقُولُوا یہ فعل لایا گیا ہے۔ یہ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ مومنوں کو دی جا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور مومنوں کا عقیدہ وہ صحیح عقیدہ ہے، مستقیم عقیدہ ہے، لیکن قول میں، اقوال میں بعض اوقات انسان سے وہ بھول ہو جاتی ہے، زبان سے ایک ایسا لفظ، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا اس قول سے منع کیا ہے۔ اور وہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا سورہ آل عمران میں وہاں پر خطاب منافقین کو ہے، بحث منافقین کی چل رہی ہے، تو اللہ منافقین، ان کا عقیدہ، ان کا دل، ان کے نیت اور ارادہ وہ فاسد ہوتا ہے، عقیدہ باطل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا کہ تم ان پر گمان مت کرنا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط گمانیوں سے، بدگمانیوں سے شہداء کے بارے میں منع کیا ہے، کیونکہ خطاب وہاں پر منافقین کو ہے۔ دوسرا یہاں پر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں پر یقتلو مضارع لایا گیا ہے صیغہ، اور وہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا صیغہ ماضی کا لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ پھر انشاءاللہ وہاں پر تفصیلاً بیان کریں گے، تشویق کے لیے اور شوق کے لیے، تاکہ انتظار میں رہے انسان، تو وہی وجہ پھر بعد میں وہ بیان کی جائے گی کہ یہاں پر کیوں مضارع ہے اور وہاں پر کیوں صیغہ ماضی لایا گیا ہے۔ فی سبیل اللہ، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ اے لإعلاء کلمت اللہ، اصل میں فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ، اسلام، توحید، اس کا غلبہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا قانون، دین، اس کی اقامت آ جائے، قانون اللہ تعالیٰ کا نافذ ہو جائے، فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے۔
لمن یقتلو فی سبیل، پھر لمن یقتلو میں یہ لام جو ہے یہ لام تعلیل کے لیے ہے، یہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ ان کو عام اموات کی طرح شمار مت کرنا، کیوں؟ لمن یقتلو فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، تو یہ لام پھر تعلیل کے لیے بن جائے گا کہ ان کو عام اموات کی طرح کیوں شمار نہ کریں، ان کو عام اموات کی طرح کیوں نہ پکارا جائے، اس لیے لمن یقتل فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ اموات، موت اور حیات، اس کی تشریح وہ گزر چکی ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں، حیات کس کو کہتے ہیں، اور ان میں تقابل وہ بھی گزر چکا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ تو شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ قتل ہو گئے ہیں اور یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، یہ اموات ہے، کیونکہ دنیاوی احکام ان پر جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ میت اسی کو کہتے ہیں کہ روح اس سے نکل جائے، اور ان سے روح نکل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اموات کہنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ ہیں یہ اموات ہیں، میت ہیں، روح ان کی نکل چکی ہے، دنیاوی احکام میں ان پر اطلاق مردوں کا ہو چکا ہے، ان کی میراث تقسیم ہو چکی ہے، ان کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اولاد یتیم ہو چکے ہیں، بیوی دوسری نکاح کر سکتی ہے، یہ وغیرہ، یہ تمام احکام ان پر میت کے اور اموات کے وہ جاری ہو چکے ہیں، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اموات کہنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص قسم کی نفی مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی نفی وہ منع کی ہے، اس کی نفی کی ہے جو سبب نزول سے معلوم ہوئی ہے۔ سبب نزول میں ہم نے کہا کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے بدر کے شہداء کے بارے میں کہا کہ ان کے مزے اور منافع اور فوائد دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ ایسا مت کہو، منافع اور دنیا کے فوائد عام مردوں کے وہ ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے، کفار کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے منافع اور فوائد یہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ اصل منافع اور فوائد ان کے اب شروع ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عام اموات کی طرح ان کو تصور مت کرنا۔ اور جیسے میں نے کہا بھی کہ اموات کا تفسیر خازن اور فرائے بغوی انہوں نے معنی بھی کیا ہے کسائر الاموات بمنزلت غیرہم من الاموات، ان کو عام اموات، عام میت کی طرح مت جاننا، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ تو اس لیے عرب میں بھی یہ قاعدہ اور قانون تھا کہ کہ انسان کے جب فوائد ختم ہو جاتے، کسی انسان کو نقصان ہو جاتا، ان کو ضرر پہنچ جاتی، یا انسان بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتا، بہت پریشانی میں، مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتا، تو عرب کے عرف میں اور لغت میں اس کو بھی میت کہا جاتا ہے، اس کو بھی میت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ یہ نہ تو غم میں مبتلا ہے، نہ حزن میں مبتلا ہے، نہ پریشانی میں مبتلا ہے، نہ مصیبت میں مبتلا ہے، نہ ان کی فوائد ختم ہو چکے ہیں، تو اگر تم اس بنا پر ان کو میت کہہ رہے ہو تو اس لحاظ سے اللہ نے پھر میت کہنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ برزخ کی زندگی یہ تو ہر کسی کے لیے ثابت ہے، ہر مومن کے لیے، کافر کے لیے بھی برزخی زندگی ہے، کافر وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، مومن وہ انعامات میں مبتلا ہوگا، برزخی زندگی۔ تو یہاں پر ان کو لیے پھر کیوں کہا گیا کہ بل احیاء، یہ بل احیاء کا لفظ ان کے لیے کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ تو عام مومنوں کے لیے بھی وارد ہوا ہے، برزخ کی زندگی عام کے لیے بھی وہ ثابت ہے، تو ان کی تخصیص کی پھر وجہ کیا ہے کہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے؟ تو اس کا وجہ یہ ہے، اور جواب وہی مفسرین نے واپس دوبارہ وہی جواب کیا ہے کہ بل احیاء کا مقصد یہ کہ ان کو خاص انعامات مل رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا حدیث میں ہے کہ جب شہدائے احد میں جو شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو وہ سبز پرندوں اور طوطوں ان کے
ان میں ڈال دیا ان کے ارواح کو، اور وہ جنت میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ جنت میں سیر کرتے تھے، اور آرام کے لیے عرش کے نیچے پنجرے لٹکے ہوئے تھے، ان میں وہ آرام کرتے تھے۔ تو پھر یہ خاص انعامات یہاں پر مراد ہے، بل احیاء ان سے مراد یہ ہے کہ وہ تو جنت میں سیر کر رہے ہیں، ان کی ارواح وہ زندہ ہے، وہ تو مزوں میں ہے، تو بل احیاء ان کا مقصد یہاں پر یہ بن جائے گا۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ ولیکن لا تشعرون، شعور اصل میں اس کی تفسیر گزر بھی چکی تھی۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس، ایک چیز جو ہمیں حواس کے ساتھ وہ معلوم ہو جائے، اس کا ادراک ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیات دی ہے، ایک خاص قسم کی حیات ہے جو حیات برزخی ہے۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتے۔ نہ آنکھوں سے اس حیات کا تم ادراک کر سکتے ہو، نہ کانوں سے، نہ عقل سے، نہ ذہن سے، نہ فہم سے، کسی لحاظ سے بھی تم اس کا شعور اور نہیں کر سکتے۔ ولیکن لا تشعرون کا مقصد یہ ہے کہ ان کو حیات دی گئی ہے لیکن تم ان کا ادراک بالحواس وہ نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ یہاں پر یہ دوسرے تعویلات کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے جسد عنصری ہے اور حیات عنصری ہے، اور ان کے لیے ایک دوسری حیات ہے، اور دوسری تعویلات فلسفہ اور فلاسفہ ان کے مذاہب اور ان کا فلسفہ یہاں پر بیان کرتے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نفی کیا کہ ولیکن لا تشعرون، آپ ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو بس نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں آیت میں رد بھی ہے معتزلہ پر کہ وہ حیات برزخی کی بالکل قائل نہیں، وہ حیات برزخی کی بالکل قائل نہیں، وہ بل احیاء، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بل احیاء، بلکہ ان کو اٹھایا جائے گا روز محشر میں، بلکہ ان کو اٹھایا جائے گا روز محشر میں، قیامت میں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ روز محشر میں اور قیامت میں اٹھانا اور دوبارہ زندہ کرنا اور بعثت، یہ تو تمام کے لیے ثابت ہے، کافر اور مشرک اور مومن اور نیک اور بد، ہر کسی کو اٹھایا جائے گا۔ پھر ان میں اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ تو اس لیے وہ حیات برزخی اس کے منکر ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے تعویلات وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفسرین نے بل احیاء اور اموات سے منع کیا ہے، اور بل احیاء اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ یہ تو زندہ ہے۔ اس کا دوسرا وہ توجیہ مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ بعض لوگ ان کو اس انداز سے اموات مت کہو کہ موت کے ساتھ ان کا تذکرہ وہ ختم ہو گیا، یہ مر گئے تو ان کا نام اور نشان اور تذکرہ یہ دنیا سے ختم ہو گیا اور مٹ گیا، نہیں، بل احیاء، بلکہ ان کا تذکرہ اب بھی وہ دنیا میں جاری ہے اور لوگ ان کو یاد کریں گے۔ بل احیاء کا مقصد یہ ہو جائے، بعض اوقات ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، شہداء کا تذکرہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کا نام دنیا سے مٹتا نہیں۔ اور دیکھیے دلیل اس میں یہ ہے کہ شہداء احد، شہداء بدر، دوسرے شہداء کب کے شہید ہو چکے ہیں لیکن تذکرہ اب بھی ان کا جاری ہے۔ عام شہداء جس زمانے میں بھی شہید ہو جائے تو وہ لوگ اسے بھولتا نہیں، اس کا تذکرہ انسانوں کے دلوں میں اور اذہان میں وہ موجود رہتا ہے۔ تو بل احیاء ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہے، اس کا تذکرہ وہ ہو رہا ہے زندگی میں، تو بل احیاء کا مقصد یہ ہے۔ اور تیسرا یہاں پر اس کی تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اصل میں رد ہے ان مشرکین پر جو بعث بعد الموت ان کے منکر تھے، جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ دوبارہ حشر، دوبارہ بعث وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان شہداء کو تو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں بھی ایک خاص قسم کی حیات دی ہے، اور آخرت میں تو دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو ان پر رد ہے کہ آپ بعث بعد الموت اور حشر اور قیامت اس کے منکر ہو۔ حال یہ ہے بل احیاء، یہ جو آپ کے سامنے جو مر گیا اور شہید ہو گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، بل احیاء، اللہ نے اس کو بھی زندہ کیا ہے اور اس کو بھی ایک خاص قسم کی حیات دی ہے،
اور قیامت اور محشر اس میں تو بطری کی اولا ان کو اٹھایا جائے گا. تو قبر میں ان کو حیات دی گئی ہے تو دوبارہ قبر سے نکالنا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا اور حشر میں کھڑا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ وہ کرے گا. تو مقصد یہ ہوا کہ ان کو دو قسم کے اجر ملیں گے. ایک اجر برزخ میں ان کو ملے گا حیات برزخی میں، اور دوسرے اجر اور ثواب اور انعامات وہ پھر قیامت میں حشر میں اور جنت میں ان کو ملیں گے مستقل اور دائماً. تو یہ رد ہو جائے گا منکرین بعث پر. اور پھر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ برزخ میں انعامات اور عذاب یہ صرف روح کو ملتی ہے یا جسم اور بدن اس کو بھی ملتی ہے، یا صرف ایک کو ملتی ہے یا دونوں کو ملتی ہے؟ تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ دونوں کو ملتی ہے اور یہ افضل قول ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف روح کو ملتی ہے جسم کو نہیں ملتی. دوسرا مسئلہ اس یہاں پر یہ ہے کہ روح کا اعادہ یہ جسم کو ہوتا ہے، تو کیا روح اور جسم یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں برزخ میں، دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں؟ جیسے دنیا میں روح اور جسم وہ جمع ہوئے ہیں تو کیا برزخ میں بھی اس طرح جمع ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف روح کا اعادہ جسم کو ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، جو خاص وقت ہے جب اس سے سوال کرنا، وہ سوال اور جواب کے وقت جب انسان فوراً مر جاتے ہو، مرنے کے بعد فوراً قبر میں اس سے سوال اور جواب ہوتی ہے، تو اس وقت صرف اعادہ روح کا ہوتا ہے جو صحیح حدیث میں ثابت ہے. باقی روح کا اعادہ وہ نہیں ہوتا جسم کے ساتھ. روح الگ ہوتی ہے اور جسم وہ قبر میں ہوتی ہے. تو شہداء کی روح وہ علیین میں ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ پر ہوتی ہے، اور جسم اس کا قبر میں ہوتا ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ روح اور جسم ان دونوں کا ایک تعلق وہ پیدا کر دے. تو روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، انعامات روح کو ملتی ہے لیکن جسم بھی وہ لذت وہ محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. پھر امام قرطبی اس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر عذاب اس آیت سے اس کا اثبات ملتا ہے، کیونکہ شہداء کو انعامات ملتی ہے قبر میں اور برزخ میں، تو بالمقابل جو منکرین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کو عذاب اور عقاب ملے گا. تو عذاب قبر کے لیے یہ آیت یہ دلیل ہے، کیونکہ شہداء کو انعامات مل رہی ہے، تو شہید اور نیک اس کا مد مقابل وہ کافر اور مشرک ہے، اس کو پھر مقابل میں عذاب ہی ملے گا. بل ہم احیاء یہاں پر بھی تقدیر ہے، بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون. ولیکن یہاں پر لیکن استدراک کے لیے ہے، دفع وہم کے لیے ہے. اور دفع وہم یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ولیکن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میت کہنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو مر چکے ہیں، ان سے روح نکل چکی ہے. پھر اللہ نے ان کو کہا کہ بل احیاء، تو پھر حیات اور موت اور اس کا تعلق اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس سے انسان کے ذہن میں وہاں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے لیکنہ سے ما قبل وہم کا وہ رد کر دیا کہ ولیکن لا تشعرون، آپ سمجھتے نہیں، آپ شعور ہی نہیں رکھتے، آپ ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا زندہ ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں کسی اور قسم کے حیات کا قائل ہونا کہ یہ قبر میں زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے جیسے ہم اور تم زندہ ہے، حیات دنیاوی کی طرح اس کی تشبیہ دینا، کیونکہ ان کو رزق دی جاتی ہے اور رزق تو انسان کا آتا ہے، اور انسان رزق کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کی ضرورت ہوتی ہے اور سانس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے یہ تعویلات کرنا اور اس طرح کے یہ مقدمات بیان کرنا، ان سب کی نفی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ سے کر دی کہ ولیکن لا تشعرون، لیکن آپ نہیں سمجھتے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد.